الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، ہمارا آپ کا وجود، ہماری آپ کی زندگی اور زندگی کے بعد اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جتنی نعمتیں ہم کو میسر ہیں، یہ سب کا سب ہم کو نبی علیہ السلام کے طفیل ملا ہے۔ یہ جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رہنے کی جگہیں ہیں، ساری چیزیں ہم کو نبی علیہ السلام کے طفیل ملی ہیں۔ اگر آپ نہ آئے ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ یہ کائنات ہوتی اور نہ اس کا نظام ہوتا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، اس دنیا سے منتقل ہو کر ہمیں ایک دوسری بھی دنیا میں جانا ہے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ وہاں بھی ہم کو جو نعمتیں ملیں گی، جو کامیابیاں ہم کو میسر ہوگی، وہ ہم کو ایمان کے بدلے ملے گی، اور ایمان بھی ہم کو نبی علیہ السلام کے ذریعے ملا ہے۔ تو دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم کو نبی علیہ السلام کے طفیل ملا ہے۔ اب جو ذات اتنی بابرکت ہے، جو ہستی اتنی عظیم ہے، تو پھر اس ہستی کو ماننے والی اور اس کو چاہنے والی امت بھی کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ کتنے مرتبے والی ہوگی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ وہ امت ہم ہیں۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم کو اتنا عظیم نبی ملا، اتنی بابرکت ذات ملی، جس کے صدقے میں ہمارا اپنا وجود ہم کو ملا اور نعمتیں ملی، تو ہمارے اوپر بھی کچھ حق بنتا ہے اس ذات کے متعلق، کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم پر 3 حقوق ہیں. آپ کی عظمت ہمارے دل میں چھائی ہو، آپ کی محبت ہمارے دل میں بسی ہو، آپ کی اطاعت ہماری زندگی پر چھائی ہو. عظمت کہ آپ کو کائنات میں سب سے بڑا جانے، بعد از خدا بزرگ تر توئی قصہ مختصر. اللہ تعالی کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو عظمت و بڑائی کے لائق ہے اور دل میں بسانے کے لائق ہے، اور کوئی ذات ہے جس کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. تو ہم پر جو حق ہے ہمارے نبی کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی عظمت اتنی ہو کہ آپ کے سوا پھر دنیا میں کوئی دوسرا دکھائی نہ دے. آپ کی محبت اتنی ہو کہ اس کی محبت کا مقابلہ کسی اور کی محبت سے نہ ہو سکے. آپ کی اطاعت ہماری زندگی میں اتنی ہو کہ سر سے لے کر پیر تک سراپا انہی کی مشابہت ہماری زندگی میں نظر آئے. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے. صحابہ کرام جب تک زندہ تھے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ زندہ رہیں اور نبی علیہ السلام کی سنتیں پامال ہوں، ان کی سنتیں چھوڑی جا رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام کے 3 طرح کے حق ہم پر ہیں. سب سے پہلا حق، آپ کی عظمت بے پناہ ہمارے دل میں ہو. اس کا اظہار کب ہوگا؟ اس عظمت کے تقاضے ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو بندے کے اعمال و افعال، اس کے اقوال، اس کے احوال خود بتلاتے ہیں کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت ہے یا نہیں ہے اور کتنی ہے. یہ سب اس کی زندگی کے اعمال و احوال بتلا دیتے ہیں. یہ کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے. اور آج عظمت کے اس تقاضے سے ہماری زندگیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں. حقیقی عظمت کرنے والے بہت کم رہ گئے. کچھ تھے جن کے قصے کتابوں میں مذکور ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کیسی نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں تھی کہ ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ سمجھیے کہ جو عظمت انہوں نے کی، یہ خداوند کریم کی جانب سے ان کی ذات پر ایک کرامت کا صدور ہوا تھا. ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب حج کو گئے اور وہاں سے مدینہ طیبہ گئے، 3 دن مدینے میں قیام کرنے کے بعد واپس آنے لگے. اب وقت
لوگوں کے دلوں میں بڑی عظمت و محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ جب 3 دن رہ کر واپس آنے لگے، سارا اہل مدینہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ حضور ابھی اتنی جلدی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ بہت اصرار کیا، بہت کہا سنا تو ٹھہر گئے۔ جب 5 دن ہو گئے تو پھر جانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے پھر اصرار کیا اور آپ رک گئے۔ اسی طرح کئی دفعہ ہوتے ہوتے 11واں دن آ گیا، لوگوں نے پھر اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ اب میرے بس کا نہیں ہے یہاں ٹھہرنا، اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس میں بس کی کیا بات ہے، یہ تو مدینۃ الرسول رہنے کی اس اخیر زمانے میں جبکہ بڑھاپا چھا چکا تھا، کمزوریاں تھی، سواریوں پر سوار ہو کر سفر طے کرنے کے بجائے مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نامعلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی سرزمین پر پڑے ہوں، میں وہاں جوتا کے پاؤں میں چپل پہن کر نہ چلوں۔ تو اخیر زمانہ جو بڑھاپے کا تھا مدینے میں گزارا، اس امید پر باہر نہیں جاتے تھے، نفلی حج کرنے نہیں جاتے تھے کہ کہیں اگر میں مدینے سے باہر گیا اور وہیں میری موت ہو جائے، لیکن ایک تمنا تھی کہ حج بھی کر لے، ایک خواہش تھی، اسی کشمکش میں تھے کہ دعا بھی کی کہ اے پروردگار مجھے بتا دیجئے کہ میری موت کے کتنے دن باقی ہیں، میرا انتقال کب ہوگا۔ اور پھر خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ دیکھا آپ کا دربار لگا ہے، تو نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، میرا انتقال کب ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ اگر دن زیادہ ہوں اور لوٹ آنے کی امید ہو تو میں نفلی حج بھی کراؤں۔ آپ نے انہیں جواب میں ہتھیلیوں سے اشارہ فرمایا اور 5 انگلیاں دکھائی۔ اس کے بعد بیدار ہو گئے اور حیران ہیں کہ آپ نے 5 انگلی سے ہم کو کیا بتایا۔ آیا 5 سال مراد ہے یا 5 مہینے مراد ہے یا 5 ہفتے مراد ہیں کہ 5 دن مراد ہیں؟ اس وقت محمد بن سیرین جو خواب کی تعبیر کے بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی خواب کی تعبیر بتلایا کرتے تھے کہ ادھر سامنے والے کو تعبیر بتائی اور کچھ دیر کے بعد خواب ہو بہو پیش آ گیا، تعبیر سامنے آ گئی۔
قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے۔ تو انہوں نے تعبیر دی کہ جلدی جا اپنا گھر خالی کر، اپنے بال بچوں کو نکال، تیرا گھر گرنے والا ہے۔ وہ بیچارہ بات کو مان کر، جبکہ تعبیر اچھی نہیں، دل کو تکلیف دینے والی تھی، لیکن اس نے بات مانی اور جلدی سے جا کر گھر کو خالی کیا، بچوں کو بیویوں کو باہر نکالا۔ چند گھنٹے کے بعد گھر گر پڑا۔ کچھ مہینے کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کر کہا کہ حضور میرے گھر میں چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے۔ آپ نے اس کو تعبیر دی کہ جا اپنی چارپائی کے نیچے کھدائی کر، تجھے سونا ملے گا۔ اس نے جا کر کھدائی کی تو واقعی اسے ایک بڑا خزانہ ملا، اس کے ہاتھ ایک کافی سونا آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ تو ایک ہے، خواب تو ایک ہے اور تعبیر الگ الگ۔ تو لوگوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضور خواب تو دونوں کا ایک تھا، تعبیر آپ نے الگ الگ دی۔ تو اس کی وجہ بتلائی کہ پہلے نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرمی کا زمانہ تھا۔ گرمی کے زمانے میں چارپائی کے نیچے آگ کا بھڑکنا یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ نقصان ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے میں نے اس کو تعبیر دی کہ تیرا گھر گرنے والا ہے۔ اور دوسرے نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کا زمانہ تھا، اور سردی کے زمانے میں چارپائی کے نیچے آگ کا ہونا آدمی کے لیے راحت کی چیز ہوا کرتی ہے، اور آگ کی رنگت سونے کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ کھدائی کر تجھے سونا ملے گا۔ تو اس طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا انہیں اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ایک شخص کو بلایا، اپنے کسی شاگرد کو، اور کہا کہ جا کر امام محمد بن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھ، اور انہیں میرا نام مت بتانا، بس یہ کہہ دینا کہ کسی مسلمان نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ چنانچہ وہ شخص گیا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کہا کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا ہے کہ حضور کا دربار لگا ہے، اور اس نے اپنی عمر کے متعلق سوال کیا ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ میرا انتقال کب ہوگا، میری عمر کے کتنے دن اور باقی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے 5 انگلیاں اشارے میں بتائی، آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سچ بتا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو آدمی چوکنا ہو گیا اور سمجھ گیا۔ تو
اس نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے انہوں نے نام بتانے سے ہم کو منع کیا ہے، اس لیے بس یہ سمجھیے کہ کسی مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، یہ عوام الناس کی بات نہیں ہے، ان کے بس کا نہیں ہے کہ ایسا خواب دیکھیں۔ اور مدینے میں امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں کہ یہ خواب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ وہ بیچارہ خاموش رہا، اس لیے کہ نام بتانے کی ممانعت تھی۔ انہوں نے کہا جاؤ نام بتانے کی اجازت لے کر آؤ۔ وہ واپس امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور محمد بن سیرین تو سمجھ گئے کہ یہ خواب کسی اور نے نہیں دیکھا ہے، امام مالک نے ہی دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے منع فرمایا تھا نام بتانے سے، اور وہ نام پوچھ رہے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ جا کر نام بتا دو کہ ہاں میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ بندہ واپس محمد بن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ واقعی آپ نے صحیح سمجھا، خواب امام مالک ہی نے دیکھا ہے۔ اور پھر تعبیر بتلاتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ اس خواب کو کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، اور مدینے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر میں، اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ وہ اشارہ سورہ لقمان کی اس آیت کی طرف ہے جس میں آیا ہے کہ موت اور زندگی کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کو اشارہ کر کے یہ بتانا چاہا کہ تم جو پوچھ رہے ہو اپنی عمر کے بارے میں، یہ زندگی اور موت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تھے حقیقی عظمت کرنے والے اور یہ تھے حقیقی طور پر چاہنے والے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو 3 حق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں بے پناہ ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں بے پناہ ہو، اور محبت کا اظہار کہ ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے اعمال و افعال بتائیں گے، ہمارا طرز زندگی بتائے گا۔ اگر ہم کو محبت ہے تو محبت کا خاصہ اور تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہو، اس کی ادائیں بھی ہم کو محبوب ہو، اس کا طرز زندگی بھی ہم کو محبوب ہو، اس کا شہر ہم کو محبوب ہو، اس شہر کے رہنے والے ہم کو محبوب ہو۔ یہی وجہ ہے آج ہم کو مدینہ الرسول سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا شہر ہے۔ مسجد نبوی سے ہم کو محبت ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسجد ہے۔
مدینے کے رہنے والے ہم کو محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے شہر کے رعایا ہیں۔ ساری چیزیں تو ہم کو تسلیم ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے، ہماری صبح و شام کی زندگی بتاتی ہے آپ کی ادائیں ہم کو محبوب نہیں ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہم کو محبوب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب چاہتا ہے محبت کرنے والا کہ میں اپنی چال ڈھال بھی ویسی بنا لوں جیسی میرے محبوب کی ہے، میرا رہن سہن ویسا ہو جیسی میرے محبوب کی ہے، میری بال چال ایسی ہو جیسی میرے محبوب کی ہے۔ لیلا مجنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجنوں لیلا کے گھر کی دیواروں کو چومتا پھرتا تھا، ایک ایک اینٹوں کو بوسا دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا تم جو یہ دیکھ رہے ہو، میں کبھی دیوار کو بوسا دے رہا ہوں، کبھی اس کے دروازے کو بوسا دے رہا ہوں، کبھی اس کی چوکھٹ کو بوسا دے رہا ہوں۔ ان کی وجہ سے نہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے محبوب اس لیے ہوئی ہیں جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر کی چوکھٹ بھی مجھے محبوب ہے، اس کی دیواریں بھی مجھے محبوب ہے، اس کی گلی کا کتا بھی مجھے محبوب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، محبت کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا طرز زندگی ہمارے اندر ہو، ایک ایک سنتیں ہماری زندگی کے اندر ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی اطاعت و جانثاری کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی، ان کے ہوتے ہوئے سنتیں پامال کی جائیں ایسا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ایک مرتبہ جب کہ وہ مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی کہ لوگوں، مجھے بہت سے شاہی دربار میں جانے کے مواقع ملے ہیں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا رسول اگر وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی زمین پر گرتا نہیں، اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنے منہ سے لعاب نکالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ تو صحابہ محبت کے دعوے دار تھے، ویسے ہی جانثار تھے، انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات کو طے کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے آپ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ آپ وہاں پہنچ کر اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں ٹھہرے۔ جب دوسرے دن معاملات کے لیے بات کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت آپ کا پیجامہ آدھی پنڈلی تک تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔
سے نیچے پیجامہ پہننا یا لنگی لٹکانا آپ نے فرمایا کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، تو آپ کو پتا تھا آپ کی زندگیاں یوں ہی گزر رہی تھی، اسی حال میں تھے کہ بات کرنے کے لیے جانے لگے، آپ کے چچا زاد بھائی نے دیکھا تو کہنے لگے جناب عربوں کا دستور ہے کہ جس کا پیجامہ اور جس کا ازار اور تہبند جتنا زیادہ نیچے لٹکا ہوتا ہے وہ اتنا ہی معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنے پیجامے ٹخنوں سے نیچے ہی رکھا کرتے ہیں، تو آپ کا پیجامہ جو آدھی پنڈلی تک ہے، اگر اسی صورت میں آپ جائیں گے آپ کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاکذا ازار اصحابنا، کہ نبی علیہ السلام کی ازار اور تہبند اسی طرح تھی، میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت، ان کی اطاعت صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی۔ آج ہمیں بھی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن شاید ہم اپنے دعوے میں آج جھوٹے ہوں، اس لیے کہ سنتیں، ان کی اطاعت و پیروی سے ہماری زندگیاں آج ایسی خالی ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ وہ ایک رسم زائد ہے یا کسی دیوانے کی زندگی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کو محبت کا دعویٰ ہے، اور کیوں نہ ہو جس ذات کا طفیل ہم کو ملا ہے، ہماری زندگی کا وجود جن کے طفیل ہے، ہم سے ان کو محبت کیوں نہ ہو، تو محبت کا حق یہ ہے کہ اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہم کو آپ سے محبت ہے، ہم کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں زندگی کے ہر گوشے میں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی تو محبت میں سچا ہے، ورنہ تو پھر جھوٹا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نبی علیہ السلام کی سنتوں میں جو برکت ہے، جو نور ہے، وہ اگر ہم اپنی طرف سے 1000 قانون بنا لیں، ہمارے قانون میں وہ خیر و برکت نہیں ہو سکتی، اور برکت ہی میں راحت و آرام ہے، اور کون نہیں چاہتا آرام، کون نہیں چاہتا سکون۔ تو میرے محترم بزرگوں، سکون اور راحت نبی علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی ہی میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ایسا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو کہ آج سے ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی گزارنے کے لیے پوری کوشش اس بات میں لگا دیں کہ صبح سے شام کی زندگی آپ کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اگر یہ جذبہ رہا، یہ حوصلہ رہا، گوئے پوری سنت پر نہ عمل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔